اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو ہر روز یہ وظیفہ کیا کرو۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور حضرت یعقوب کو یہ وظیفہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں دعا کی قبولیت کے چند ایسے کلمات بتانے والی ہوں۔ اگر کوئی حاجت مند ان کلمات کے ساتھ نہایت عاجزی کے ساتھ اور دل میں یہ کیفیت جما کر دعا مانگے کہ یا اللہ، میری ہر مشکل کو حل کرنے والا، میری ہر مصیبت سے نجات دینے والا تو ہی ہے، تو دل سے نکلی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر نازل ہوئے تھے، جسے پڑھا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا قبول ہو گئی، اور یہ دعا 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی دعا تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، لیکن 20 سال تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ ایسے چند کلمات خاص لے کر آئے جسے مانگتے ہی اللہ نے فوراً دعا قبول کر دی۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے تو حاجت کی نماز پڑھی تھی، میں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب تک کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ رکھے اور قطع رحمی کرتا رہے، رشتہ داروں سے کٹا پٹا رہے، ان سے صلح رحمی نہ کرے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ لیکن اگر جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، صلہ رحمی کرے، اپنی طاقت کے مطابق صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتا رہے، جو آپ سے کٹے آپ سے جڑتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ شخص اپنی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے۔ اب جلد بازی سے کیا مراد ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان بعض اوقات اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ میری یہ دعا جلدی سے قبول ہو جائے، اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مایوسی مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اب ایک بات اور بتاتے چلیں کہ دعا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی خاص کلمات پڑھ کر دعا مانگوں جو میں آپ کو بتاؤں، تو دعا کو جلدی قبول کروانے کا ایک آپ کو حدیث سے نسخہ بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے وہ 3 کام کر لے۔ پہلا کام کیا ہے کہ دعا کی ابتدا میں جب وہ دعا مانگنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ نمبر 3، یہ کرے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے۔ تو اس ترتیب جو اپنی دعا مانگتا ہے وہ اپنی مراد جلدی پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح احادیث میں قبولیت دعا کے چند اوقات بتائے گئے ہیں، جو کلمات آج میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، اگر ان کلمات کو ان اوقات کے اندر پڑھ لیا جائے تو یقیناً دعا فوراً انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وہ قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وقت قبولیت دعا کا۔ اسی طرح دوسرا وقت حدیث کے اندر موجود ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح جمعہ کے دن دعا قبول کی جاتی ہے، اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تمام اوقات جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسی دعا جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کرتا ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اور اس کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی پریشانی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی، ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت کی پریشانیاں کہ جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذاب ہیں ان عذابوں کا ڈر، یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں، اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔ اب نماز کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں سے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، صرف یہ بات ارشاد فرما دیتے اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن کیا فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں سے اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ میں نے یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ میں نے یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کے شان الوہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اللہ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی، دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو،
دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جب خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہیں۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقویٰ، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کے حضور رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔
دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ وہ کلمات کیا ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جائے۔ یہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں لے کر حاضر ہوئے، ان کی کیا خاص بات تھی، وہ خاص بات آپ لوگ سنتے جائیں تاکہ ان کلمات کی اہمیت آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا تو بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان اور اے ہمارے بھائی، آپ لوگوں نے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف نہ فرمایا، تو آپ حضرات کی معافی ہم کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا فرمائیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معافی بذریعہ وحی نازل فرما دیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام ارحم الخلائق ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے قبلہ رو دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت خشوع کے ساتھ دعا کی، لیکن 20 سال تک دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خاص دعا سکھائی جو آج آپ سب کو سکھانے والے ہیں۔ تب آپ تمام لوگ اسکرین پر دیکھیں اور وہ دعا ہے، اس دعا کو آپ عربی میں یاد کریں یا اردو میں یاد کر لیں، دونوں طریقوں سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا کی قبولیت میں کبھی دیر نہیں ہوگی۔ وہ دعا ہے، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجانا، اے ایمان والوں کے امید ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثانا، اے ایمان والوں کے فریاد رس ہماری مدد فرما۔ یا معین المؤمنین آنا، اے ایمان والوں کی مددگار ہماری مدد کیجیے۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرما۔ تو وہ یہ 4 ایسے عظیم الشان کلمات ہیں کہ ان کلمات کو اگر آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اور جو دعا کی قبولیت کے اوقات میں نے بتائے ہیں، ان اوقات میں اگر دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور اپنی دعاؤں کا ان کلمات سے آغاز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی فریاد درست اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں جائے گی، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ہم ہی لوگ جلد باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انسان واقعی بہت جلد باز ہیں، تو جلد بازی سے کام مت لیجیے، اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے متعلق یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے وقت کس دعا کو قبول ہمارے حق میں کرنا بہتر ہوگا۔ تو آپ حضرات مایوسی سے کام مت لیجیے اور آج کے بعد ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو یاد کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور میں دل سے دعا کرتی ہوں، تو دیجیے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔